آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا، یہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے جو چیئر ہیں نسیم صاحب، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ بریگیڈیئر ساجد محبوب نام ہے جن کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، وہ بتائے گا کہ ہمیں 6 مہینے لگے ہیں، ہم نے بہت مشکل سے ایویڈنسز اکٹھے کیے ہیں، اور جب میں ایویڈنس آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس بڑے لیول کا فراڈ ہے، اور ابھی تک اتنے زیادہ لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا ہے۔ ہنڈریڈز آف افیکٹیز ہیں جو روڈوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، اور میرے جیسے لوگ، بریگیڈیئر صاحب جیسے لوگ جو ہیں، اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو ایک بیوہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جس کا کچن بند ہے، اس کا کیا حال ہوگا، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب بھی ہم گئے ذیشان کے پاس، اس نے ہمیشہ جھوٹ بولا، اس نے ہمیشہ وعدہ خلافی۔ منافق بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ ہم ججمنٹل نہیں ہو رہے، لیکن ہم ایویڈنس بیسڈ بات کر رہے ہیں، اور جب یہ ایویڈنس میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو بہت ساری چیزیں ذیشان اکرم کے بارے میں کلیئر ہو جائیں گی کہ کس بڑے لیول کا اسکیم اور فراڈ آرگنائز طریقے سے، ویل پلانڈ طریقے سے اس نے کیے۔ ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا، ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے شاید ہمیں انصاف مل جائے۔ اب میں ان ایویڈنسز کی طرف سے آتا ہوں جو ہم نے پچھلے کوئی تقریباً 4 مہینے کی محنت سے ایویڈنسز اکٹھا کرنا پاکستان کے اندر انتہائی مشکل کام ہے، اور آپ یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایف آئی آرز کی لسٹ ہے، جو 4 ایف آئی آرز ہیں جو کہ اسلام آباد کی جورسڈکشن میں کٹی ہوئی۔ میں صرف سیکشن اور تھانے بتا دیتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کس ایف آئی آر کے اندر وہ ابھی تک پروکلیمڈ افینڈر ہے، اور اگر وہ پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئرڈ ہے تو اس کو ابھی تک پکڑا کیوں نہیں گیا۔ شالیمار تھانے کے اندر اس کی 489 ایف کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے 25 کی، اور اس کے اندر پی او ڈکلیئرڈ ہے وہ، تو 25 سے آن ورڈ ابھی تک اگر وہ پی او ڈکلیئرڈ تھا تو کیوں نہیں پکڑا گیا۔ محمد تھانے میں 406 یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ سے ڈیل کرتی ہے کہ آپ نے امانت کے طور پہ کسی کو کوئی پیسے دیے، اس نے وہ چیز بھی آپ کو ڈلیور نہیں کی اور وہ پیسے بھی واپس نہیں کی۔ پھر 489 ایف کی شالیمار تھانے میں ہے، اور 406 محمد تھانے میں ہے۔ یہ 2 محمد تھانے کی جو ایف آئی آرز ہیں، یہ ایک میری ہے جو میں نے بہت مشکل سے کٹوائی، اور ایک بریگیڈیئر ساجد صاحب کی ہے 406 کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ 2 شالیمار تھانے کی ہیں جو 489 ایف کی ہیں، جو چیک باؤنس بیک کے بارے میں ہوتی ہیں ایف آئی آرز۔ یہ تو ہوگی اسلام آباد کی۔ راولپنڈی میں اس کی 489 ایف کی جو سیکشن کی ہے ایف آئی آر، وہ روات تھانے کی ہے۔ اس کے بعد 489 ایف لاہور گلشن راوی تھانے کی، اور 24 کی کٹی ہوئی۔ یہاں پہ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی یہ پی او ڈکلیئرڈ ہے، یعنی شہری ڈکلیئرڈ ہے، اور یہاں پہ دفتر میں آتا رہا ہے، بیٹھتا رہا ہے، تو یہ کیسے یہ وہاں بیٹھتا رہا اور کیوں نہیں اس کو کسی نے ابھی تک پکڑا۔ اس کے بعد راولپنڈی تھانے کی روات کی 406 کی ہے۔ یہ 3 ایف آئی آرز ہیں جو کہ راولپنڈی تھانے کی ہیں۔ یہ ٹوٹل ملا کے 7 وہ ایف آئی آرز ہیں جو آلریڈی اس کے خلاف کٹی ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ 2 ایف آئی آرز ہیں جو کہ ایف آئی اے نے اس کے اگینسٹ کاٹی تھیں، اور اس میں سے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی ہے 18/7/25 کی، اور اسٹیٹ یعنی کہ ایف آئی اے نے اس کے خلاف کاٹی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بینکنگ فراڈ اور بینکنگ ٹرانزیکشن ریلیٹڈ ایک ایف آئی آر ہے، وہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی تھی، اور یہ سی بی سی کی ہے، یعنی کہ کمرشل بینکنگ سرکل ریلیٹڈ بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اندر اگر کوئی فراڈ ہے تو اس کے اندر کیونکہ اس کے کچھ 27 اکاؤنٹ تھے جو کہ ان آرڈر نہیں تھے، یہ 9/7/25 کی کٹی ہوئی ہے۔ اب کمنگ اوور ٹو جو نسیم صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارے یہ افیکٹیز ہیں، یہ پوری ایک لسٹ ہے 35 بندوں کی یہ لسٹ، اور یہ ایویڈنسز آخر میں سارے آپ کے حوالے کروں گا، کیونکہ یہ وہ 35 لوگ ہیں جن کو ڈائری نمبر تھانے نے دے دی ہے۔ اب تھانہ ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹ رہا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان۔ 20 سے اوپر لوگ ایف آئی اے میں جا چکے ہیں۔ ایف آئی اے کے اندر ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے، اس کا ایک لیگل رائٹ ہے، اور میں جب ایف آئی اے میں گیا تھا اور میں نے بھی کمپلینٹ کی، اور مجھے 2 دفعہ ڈائری نمبر ملا، لیکن اس کے بعد ابھی تک مجھے ایف آئی اے نے نہیں بلایا۔ اسی طریقے سے 20 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے ایف آئی اے کو اپروچ کیا ہے،
اور یہ لسٹ ہے جس میں سے ابھی تک ایف آئی اے نے کسی کو نہیں بلایا. ایف آئی اے کا جو مینڈیٹ ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. اگر اتنے بڑے لیول کا وائٹ کالر کرائم ہو رہا ہے تو کیا یہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں آتا کہ اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کریں؟ یہ جو پولیس انکوائری ہے یہ ایک گزٹڈ آفیسر نے کی ہے اور یہ ذیشان کے کہنے بھی کی گئی ہے، کیونکہ جب اس کی ہیئرنگ تھی تو کورٹ کے اندر پہلے دن اس کے وکیل نے کہا جی کہ ہم انکوائری کروانا چاہتے ہیں، اور وہی انکوائری جو ڈی اے جی نے ایک دن کے اندر اندر آرڈر کر دی وہ انکوائری ہوئی ہے. اور اس انکوائری کی فائنڈنگ میں تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں آخری لائن تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس انکوائری کی فائنڈنگز کیا ہیں. یہ بھی آپ کے لیے اویلیبل ہوگی، آپ آخر میں میرے سے لے سکتے ہیں پریس کانفرنس کے اینڈ میں. مذکورہ کی الاٹمنٹ پلاٹ نمبر 33A کمرشل ایوینیو اولڈ 20 پارک روڈ بوجہ عدم ادائیگی کینسل ہو چکی ہے، جس بابت مینجمنٹ بیری اینڈ بیل کا تصدیقی لیٹر کا حوالہ ریفرنس نمبر BE 10592 ہمراہ لف ہے. درخواست گزار دوران دریافت درخواست میں درج اپنے موقف کی تائید میں کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا ہے. اس نے یعنی کہ جو بھی اس نے بات چیت کی اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے. اب میں وہ ان ایویڈنسز کی طرف آ جاتا ہوں جو ہم نے بڑی مشکل سے بیریئر ٹاؤن سے اکٹھے کی ہیں. یہ زیم زیادہ تر جو افیکٹیز ہیں ان کے زیم مال کے انسیگنیا اور گارڈینیا یہ تین مین پروجیکٹس ہیں جس کے اراؤنڈ 80 افیکٹیز ہیں اور 80 کروڑ کے لگ بھگ ان کی رقم ہے جو اس نے دینی ہے. اس کی جو لائبلٹیز ہیں وہ بہت کم ہے لیکن صرف اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. اس کے جو ایسٹس ہیں وہ 30 سے 40 ارب کے ایسٹس ہیں. ہم جب افیکٹیز اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جی کہ میری 165 پراپرٹیز ہیں. بیریئر ہیڈ آفس میں ہم گئے، آپریشن مینیجر رضوان صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا 75 پراپرٹیز کی لسٹ یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے جو ہم نے ایف آئی اے کے معاملے میں ان کو دی تھی، یہ دے نہیں سکتا آپ کو، لیکن یہ 75 پراپرٹیز اس کی یہاں پہ ہیں سی ڈی اے اور اسلام آباد بیریئر ٹاؤن میں اس کے علاوہ ہوں گی. تو وہ بات سمجھ آتی ہے کہ 165 پراپرٹیز کی وہ جو بات کرتا ہے اور وہ کیسے پراپرٹیز بنائی ہیں، ایسے ہی عام لوگوں کو دھوکہ دے کے بیوقوف بنا کے پیسے تو وہ لیتا ہے. اب وہ پیسے اس نے واپس نہیں کیے لیکن اپنی پراپرٹیز اور امپائر کو ایکسپینڈ کرتا گیا. یہ وہ کینسلیشن لیٹر ہے جو مال آف انکلیو بھی اس کو کہتے ہیں، زیم مال بھی کہتے ہیں، جو کہ بیریئر ٹاؤن نے کینسلیشن لیٹر دیا ہے اور یہ بھی آپ میرے سے لے سکتے ہیں بعد میں. یہ زیم مال کا کینسلیشن ہے. ایک چیز اس کی ہے ہی نہیں جو کینسل کی ہے تو ڈیلیور کیسے کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ گارڈینیا کا کینسلیشن لیٹر ہے جو کہ آپ کافی آپ کو اویلیبل ہے، آپ لے سکتے ہیں. گارڈینیا کے بہت سارے افیکٹیز ہیں جو کہ ایئرپورٹ ہے جہاں پہ اس پروجیکٹ میں انہوں نے لگایا ہے. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کینسل بھی ہو گیا ہے اور جس کی ایکچولی جو پوزیشن ہے یا جو اونرشپ ہے وہ تقریباً 11 کنال کی ہے ایز پر دی بیریئر الاٹمنٹ لیٹر. یہ ٹوٹل 11 کنال ہے، یہ انہی کا لیٹر ہے، وہ کینسل بھی ہے گارڈینیا کا. لیکن اس قسم کے خوبصورت بروشر بنا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے وہ، اور اس کے اندر اس نے 21 کنال چھوڑ کیے ہوئے. میرا جو مالک جو ہے ٹوٹل کوئی 11-12 کنال کا ایز پر دی بیریئر ریکارڈ اور بروشر کے اندر وہ شو کر رہے ہیں 21 کنال. یہ بھی ایویڈنس اویلیبل ہے. اور یہ جو بیسیکلی بہت خوبصورت سا بروشر یہ بنا کے لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا ہے. اس قسم کی بہت پتہ نہیں باہر سے وہ تصویریں لے کے آیا ہے، خوبصورت سی بلڈنگ بنائی ہوئی ہیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے. آن گراؤنڈ ڈیلیور کچھ بھی نہیں کیا ہوا، چیز بھی نہیں ہے، اینٹ بھی نہیں لگی، پیسے بھی لے چکا ہے اور اپنی امپائر اور اپنی پراپرٹیز ایکسپینڈ کر چکا ہے. اس کی پراپرٹیز کی تو ویلیو ہے لیکن جو آج سے 3 سال پہلے میں نے 2.5 کروڑ انویسٹ کیے تھے اس کی آج کے ڈیٹ میں کیا ویلیو ہے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت ایک انٹرسٹنگ کیس ہے اور ہماری ٹیم نے بہت ایفرٹ کر کے یہ چیز نکالی ہے. یہ ایک انسیگنیا کا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ بہت خوبصورت جگہوں پہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری پراپرٹی یا پلاٹ ہے پیسے لینے کے لیے، پیسے ہتھیانے کے لیے، جس کو ہم ہائی وے رابری کہتے ہیں، فائنینشیل مرڈر کہتے ہیں، اور یہ ہیبچول افینڈر ہے جس کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے. یہ جو انسیگنیا کا پلاٹ ہے یہ 13 فروری 2014 سے بیریئر ٹاؤن میں بلاک کیا ہوا ہے. یہ اس کا بیریئر ٹاؤن کا لیٹر ہے، 14 سے بلاک ہوا. اگر 14 سے بیریئر ٹاؤن نے یہ بلاک کیا ہوا تھا
تو پچھلے 4-5 سالوں سے اربوں روپے اسی پلاٹ کے اوپر جو لوگوں سے لے چکا ہے، جس کی لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ پیسے کہاں گئے؟ اب یہاں سے اس کی نیت کا پتہ چلتا ہے، اس کو پتا تھا کہ اس کا پلاٹ ڈراپ ہے، تو پیسے کس لیے لیتا ہے؟ اس کا مطلب اس کی نیت ہی نہیں تھی یہ پروجیکٹ ڈیولپ کرنے کی اور بنانے کی، اس کی نیت صرف اور صرف پیسے ہٹانے کی تھی۔ یہ اسی انسیگنیا کا جو بہت خوبصورت جگہ پہ جو بڑھیا پرانا فیز ہے 126، اس کی مین اینٹری کے پاس جی ٹی روڈ کے بالکل اوپر، جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ 2 ارب کا پلاٹ ہے، یہ یہاں پہ ایک تو یہ وائلیشن جو میں نے آپ کو دکھا چکا ہوں، جو اس کے نام پہ نہیں، کینسل چیزیں ہو چکی ہیں، بلاک ہو چکی ہیں، یہ تصویر ہم نے اس لیے لی ہے، یہ تصویریں اس لیے لی آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ اینٹ بھی نہیں لگی، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی گارڈینیا کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ وہ خوبصورت سے بروشر چھاپ کے کلر نہیں ہے، لیکن بیسیکلی یہ کلر تھا، اس میں سے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے۔ میں صرف ان 3 پروجیکٹس کی بات کرتا ہوں جو اسے ٹائم لائن دی ہوئی ہے، کیونکہ زیادہ فیکٹس انہیں 3 پروجیکٹس کے ہیں، اور انہیں 3 پروجیکٹس کے اوپر ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اور ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ باقیوں کے ساتھ یہ سچویشن ہوگی۔ زیم گارڈینیا 2021 میں لانچ ہوئے، 2025 کی کمپلیشن ڈیٹ ہے۔ زیم گارڈینیا 21 میں لانچ ہوا، 2025 کی کمپلیشن ڈیٹ ہے۔ زیم انسیگنیا 2022 میں لانچ ہوا ہے، 2025 کمپلیشن ڈیٹ ہے، اور زین مال جو ہے 2022 میں لانچ ہوا ہے، 2024 اس کی کمپلیشن ڈیٹ ہے۔ لوگوں کو 3 ڈیٹیں دے کے کہ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، اور آخر میں اسے ایک یونٹ نہیں لگے گی۔ اب آ جاتے ہیں افیکٹیز کے اوپر۔ یہ افیکٹیز کی لسٹ ہے، تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ ہے کیونکہ ہم نے مہینہ پہلے تیار کی تھی، اب یہ بڑھ چکی ہے۔ اس افیکٹیز کی لسٹ کے مطابق 72 افیکٹیز ہیں، ابھی وہ افیکٹیز اراؤنڈ 92 ہو چکے ہیں جنہوں نے نیب میں بھی اپلائی کر دیا ہے، اور ان کی ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے جو نشان دہائی ہوئی ہے وہ 80 کروڑ ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی ارب کی پراپرٹیز ہیں، میرے جو ایسٹس ہیں وہ 30-40 ارب کے ہیں، میری لائبلٹیز 1 ارب کی بھی نہیں ہے۔ تو اگر لائبلٹیز 1 ارب کی نہیں ہے تو وہ ڈلیور اس نے کیوں نہیں کیا، یا لوگوں کو پیسے کیوں نہیں واپس کر رہا؟ یہ بریڈر صاحب کی 406 کی بیل جو ہے، جو جج صاحب نے ڈسمس کی ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے۔ بیل ایف آئی آر کرنے کے بعد بھی وہ اس کو نہیں پکڑا گیا، بیل ڈسمس ہونے کے بعد بھی اس کو نہیں پکڑا گیا۔ کیوں نہیں پکڑا گیا یہ آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بیل ریجیکشن ہے جج صاحب کی، جو کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کی ہے، یہ بھی آپ ثبوت کے طور پر اگر آپ کو چاہیے تو لے سکتے ہیں۔ یہ میرے کیس میں 406 کی جج کی بیل ڈسمسل ہے، اس کی بیل ڈسمس ہوئی ہے۔ یہ دوسرا ہے، اور یہ تیسرا ہے، یہ ایک خلیل صاحب ہیں 489 شالیمار تھانے والے، یہ بھی بیل ڈسمس ہوئی ہے۔ یہ تینوں بیلیں ڈسمس ہوئی ہیں۔ یہ 3 تو ڈسمسڈ ہیں جس کے اندر وہ چاہیے، اس کے علاوہ میں نے 2 آپ کو بتائے ہیں پروکلیم ڈیفینڈر تھانوں نے جو ڈکلیئر کیے ہیں۔ تو یہ کس طریقے سے آزادانہ گھوم پھر رہا ہے۔ یہ جو آخر میں بس میں بتاؤں گا کہ یہ جو جن کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی، فضل الرحمان صاحب، یہ اتنا ظالم آدمی ہے کہ اس نے کمٹ کیا تھا بائی بیک۔ بائی بیک کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ ایگریمنٹ میں یہ لکھواتا ہے کہ 2 سال کے بعد میں آپ کو آپ کی پرنسپل اماؤنٹ واپس کرنے کا پابند ہوں، یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ چلانا چاہیں شاپ تو شاپ چلا سکتے ہیں، اگر پیسے لینا چاہیں تو پرنسپل اماؤنٹ واپس کر دوں گا۔ یہ ان صاحب کے ساتھ اس نے کمٹ کیے ہوئے ہیں، یہ پورا بائی بیک ایگریمنٹ، نیچے اس کے سائن ہے، پوری پروسیس کے تحت تھرو پراپر چینل سائن کرنے کے باوجود بھی ان کو ان کی ابھی تک رقم واپس نہیں ملی ہے۔ تو یہ کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بڑے میگا لیول پہ جو اس نے فراڈ کیا ہے، یہ ہیبچول افینڈر ہے، ہائی وے مڈ ڈے رابری اس نے کمٹ کی ہے، تو ایسے لوگوں کو ضرور جو ہے اس کے خلاف قانون کا گھیرا تانگ ہونا چاہیے، اور ہم تمام جتنے بھی افیکٹیز ہیں، ہماری زندگی ویزیبل ہو گئی ہے، میرے لیے محنت گزارنا مشکل ہو گیا ہے، تو ہمیں انصاف دیا جائے، ہماری یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ بہت شکریہ۔